السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ولدا بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون اور سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض موجود ہے آسمان و زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو سوائے اس کے لیے کہتا ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور کہا جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا، ہم سے بات چیت کرتا، او تاتینا آیۃ یا کیوں نہیں آ جاتی نشانی، کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے کہنے کی طرح، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، مل جل گئے، قلوبہم ان کے دل، قد یقیناً بینہ ہم نے واضح کر دیا، لآیاتی نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو کہ یقین رکھتی ہے۔ اتخذ اس کا روٹ ورڈ جو ہے حمزہ خوازال ہے، اور سبحانہ سین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، قانتون قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، بدی با دال عین اور بدت بھی اسی سے ماخوذ ہے، قضا قاف ضاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یکلمونا کاف لام میم، اور تشابہت اس کا روٹ ورڈ ہے، شین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مسجدوں سے روکنے والوں کا پیچھے ہم نے بیان پڑھا کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ ولد کا لفظ جو ہے مذکر و مؤنث واحد جمع سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، یہ اسم میں جو ہے یہ اسم جنس ہے، یعنی اس پر ہر ایک کا اطلاق ہوگا، چائلڈ اس میں یعنی مذکر و مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اس لفظ اولاد کے حوالے سے جو شرک قوموں میں رہا ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کہ مذکر و مؤنث ہر طرح کی اولاد نعوذ باللہ جو ہے وہ منسوب ان کے بارے میں کی گئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس لیے ولد کا لفظ جو ہے لا کر ان تمام کا احاطہ کر لیا گیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کی تکذیب یہاں کی ہے، سبحانہ سبحانہ کہہ کر وہ پاک ہے۔ قرآن مجید میں یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اس کی شان عظیم تر ہے کہ اس کی شان الوہیت میں کوئی مخلوق آئے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے جس میں یعنی ہر عیب، ہر نقص، ہر محتاجی سے پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے،
جس میں عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ مالک اور مملوک یعنی باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں جب آسمان اور زمین کے رہنے والے سب اللہ رب العزت کے فرما بردار اور تابع ہیں، زیر فرمان ہیں۔ کُلُّ لَهُ قانتون، کائنات کی ہر چیز اس کی فرما بردار تابع ہے، اس کے زیر تصرف ہے، اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی مملوک اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے، خواہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، خواہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں۔ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو اور فانی ہوتا ہے، کہ اس کا نام زندہ رہے اور اس کا کوئی وارث ہو سکے۔ اللہ رب العزت تو محتاج نہیں، نہ ہی وہ فانی ہے، وہ زمین و آسمان کا تنہا مالک اور بادشاہ ہے، تمام تر اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی لمحہ اپنے لیے پیدا کر سکے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان بھی اس بات پر قادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کی جو حدیں مقرر کر رکھی ہیں ان سے ایک قدم بھی باہر نکال سکیں۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ میں شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی وضاحت کے سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع جو ہے یہ بغیر مثال، بغیر نمونہ، بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنے والا۔ بدعت بھی اسی سے لفظ ماخوذ ہے کہ ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و حدیث سے نہ ملے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہت کی خبر دی کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ کوئی چیز وجود میں آنے سے نافرمانی جو ہے وہ نہیں کر سکتی اللہ رب العزت کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس جو ہے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ مشرکین مکہ جو ہے اس قسم کے سوالات کرتے رہتے تھے، کبھی کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں رہتا، اور کبھی یہ کہتے کہ تمہارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے خزانے کیوں نہیں ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتی تھی۔ جب ہدایت حاصل کرنے کا مقصد ہی نہ ہو تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ شرارتیں سوچتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، ان مشرکین کے دل جو ہے یکساں ہو گئے ان سابقہ لوگوں کی طرح، ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقین لانے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں جو ہیں صاف صاف واضح جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، جس کے دلوں میں مہر لگی ہو، جن کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہوں، انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 96 میں کہ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ گو ان کے پاس تمام آیتیں جو ہیں وہ آ جائیں، تمام نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارا جو ہے وہ خاتمہ بالایمان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔